محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کہہ کر انتہا کر دی۔ وہ فرماتے کی محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتا ہے یہ رب اپنے بندے سے کہہ رہا ہے، اس شعر میں رب اپنے بندے کو کیا کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں۔ فرمایا تیرے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور دہر میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور بحر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر جن کے توسل سے میں یہاں اس وقت اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہوں، وہ میرے دوست، میرے بھائی اور میرے اس شاہ لطیف میں سب سے پہلے تعلق والے، کیونکہ شاہ لطیف میں آئے ہوئے مجھے تقریباً کوئی 3 سے 3.5 سال ہوئے ہیں، اور اس میں جس بندے سے میرا سب سے پہلا تعلق جڑا ہے وہ میری مراد حضرت علامہ مولانا ولید الحسن سیسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ ان کی بزم الحمدللہ پوری شاہ لطیف کے اندر جب سے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، بزم سیفیہ کے زیر اہتمام پوری شاہ لطیف کے اندر حضور کی گھر گھر علاقے علاقے میں محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے محافلیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محافلوں کا اجر اور اس کا ثمرہ حضرت کو عطا فرمائے۔ اور میرے یہاں بہت سے علماء ہیں، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، اور جن کی خواہش پر میں آج یہاں حاضر ہوں وہ ہمارے علی مراد گوہر صاحب، علی گوہر صاحب ہمارے بھائی، ان سے میری گزشتہ 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہماری ایک محفل ہوتی ہے حضرت، اس میں آپ نے ضرور آنا ہے، اور وہ ختم قرآن کی محفل بھی حضرت علامہ مولانا ولید الحسن صاحب کے بھائی نے ختم قرآن کیا تھا، وسیم الحسن صاحب نے، اس میں مختصر خطاب کے لیے میں آیا، اور میرا اور علی گوہر مراد صاحب کا جو تعلق ہے، اور یہاں جو میرا علامہ ولید الحسن صاحب سے تعلق ہے، اور آپ سے بھی جو تعلق ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی برکت سے ہے۔ مل کر بولے کس سے ہے؟ نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ یہاں اتنے منظم انداز میں بیٹھے ہیں اور یہ سٹیج سجا ہوا ہے، میں آیا ہوں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، اپنے پردادا کی تعریفیں کرنے نہیں، میں آمنہ کے لال کی بات کروں گا، آپ محبت سے اسے سماعت فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارا تعلق ہے، مطلب ہماری رشتہ داری کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت ہے۔ مل کر بولے کیا ہے؟ سب سے پہلے میں شہزاد بھائی کو کہوں گا جتنے آگے پیچھے افراد ہیں ان سے محبت سے جو محفل میں آئے ہیں وہ محفل میں بیٹھ جائیں، تاکہ محفل کا ایک نظم و ضبط قائم ہو، میرا آنا یہاں سود مند ثابت ہو، آپ کا بیٹھنا یہاں فائدہ مند ثابت ہو، کیونکہ ہم حضور کے میلاد کی محفل میں جمع ہے۔ مل کر بولے کس میں جمع ہے؟ اچھا میری ایک عادت اور بھی ہے، میری عادت یہ ہے کہ میں خود کم بولتا ہوں، اپنے سامعین سے زیادہ بلواتا ہوں۔ بھائی جتنے بھائی ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کروں گا، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس نبی کی میلاد کی محفل میں ہیں۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کیا ہوتا ہے؟ میلاد صحابہ نے کیا یا میلاد 1400 سال میں کسی نے منایا؟ ہم نے کہا جو میلاد صحابہ نے منایا ہے وہ اس دور کی امت منا ہی نہیں سکتی۔ صحابہ نے میلاد کیسے منایا؟ صحابہ نے گندے بدے میں جا کر حضور کے دین کے لیے اپنی گردنوں کو قربان کیا، اور جب بھی حضور نے بات کی تو صحابہ نے فرمایا
فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا کہ میری جان بھی یا رسول اللہ پر قربان، میرا مال بھی آپ پر قربان، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، میری اولاد بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ میری ہر چیز آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے قربان۔ صحابہ نے ایسے میلاد منایا۔ صحابہ کے دور میں اگر یہ لائٹیں ہوتی نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا کون ہے جو اسلام کی مدد کرے گا؟ مل کر بولو، کس کی مدد کرے گا؟ اسلام کی مدد کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع سے اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف گئے، اور گھر جانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور دل کے اندر یہ تصور کر رہے تھے کہ آج میں آدھا مال حضور کو دے کر دین کی مدد کر کے، فرمایا کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا کہ آدھا مال لا کر پیش کیا، پیش کرنے کے بعد صدیق اکبر آئے، فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں دین کے لیے، اور آدھا اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ حضور نے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صحابہ نے کیا کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی محبت کر سکتے ہیں۔ ہم اس کا انداز، ہمارے انداز اور صحابہ کے انداز کے میلاد کا فرق کیا تھا؟ فرمایا کہ کچھ ہی دیر کے اندر صدیق اکبر آئے اور فرمایا صدیق کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنے گھر کا سب کچھ جتنا تھا جمع پونجی سب آپ کے لیے اور دین کے لیے آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ فرمایا سب حاضر کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا کہ آج بھی میں حضرت ابو بکر سے بڑھ نہیں سکا، آج بھی میں پیچھے رہا ابو بکر سے۔ تو صحابہ کرام نے، اور فرمایا پھر گھر والوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ جب سب لے آئے ہو تو بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام چھوڑ کر آیا۔ یہ تھے صحابہ، اس طرح کا میلاد۔ مجھے یہ بتاؤ جو گھر کا سارا مال لے کر آ جائے، علامہ صاحب گھر کا سارا مال جب لے کر آ جائے تو کیا اگر ان کے دور میں لائٹیں ہوتی وہ لائٹیں نہ لگاتے؟ اور مل کر بولے لائٹیں نہ لگاتے؟ کنجوسی کرتے وہ نہیں۔ اس وقت جو سب، کیونکہ اس وقت لائٹیں تھی نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں، میں اہل سنت کا ایک ادنا سا نمائندہ ہوں، لائٹیں لگانا یہ میلاد نہیں ہے۔ مل کر بولے لائٹیں لگانا میلاد ہے، سب مل کر بولے لائٹیں لگانا میلاد ہے، جھنڈا لگانا میلاد ہے نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ میں پٹھان ہوں، مل کر بولو میں کیا ہوں؟ پختون ہوں، میں پختون، کٹر قسم کا KPK کا میں پٹھان ہوں۔ ہمارے پٹھانوں کے اندر جب شادی ہوتی ہے نا تو گھر کے اوپر لائٹیں لگائی جاتی ہیں، مل کر بولو کیا لگائی جاتی ہے؟ اور اکثر لوگ، اکثر پنجابیوں میں بھی ہوتا ہوگا، سندھیوں میں بھی ہوتا ہوگا، دیگر قوموں کے اندر بھی ہوتا ہوگا۔ ہم نے کہا یہ کیوں لگائیے؟ کیوں کہا یہ پتہ لگے شادی کا گھر ہے، مل کر بولو کیا لگے؟ پتہ لگے کہ یہ شادی کا گھر ہے، کیونکہ لائٹیں لگانا، مل کر بولو یہ شادی تو نہیں ہوتی نا، شادی تو نکاح کا نام ہے، ایجاب و قبول کا نام ہے، رخصتی کا نام ہے، ولیمے کا نام ہے۔ فرمایا کہ یہ لائٹیں دا لائٹیں ولی لگولی دا سل لگولی کاداما ذکر لگولی زماد زو عدد، میرے بیٹے کی شادی ہے اس لیے لگائیے۔ میں نے کہا یہ شادی کی علامت، یہ اظہار شادی ہے، کیونکہ پتہ لگتا ہے اس گھر کے اندر یہ لائٹیں جو لگی ہے نا یہ شادی والا گھر ہے، یہ شادی ہو رہی ہے اس گھر میں۔ ہم نے کہا یہ ربیع الاول شریف میں لائٹیں ہم اس لیے لگاتے ہیں، جھنڈا اس لیے لگاتے ہیں کہ آ گیا وہ مہینہ جس میں آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ میلاد نہیں ہے، یہ اظہار میلاد ہے۔ مل کر بولے کیا ہے؟ اظہار میلاد۔ یہ میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ اظہار میلاد ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد یہ ہے کہ جب آپ یہاں جب سے بیٹھے ہیں نا
قاری صاحب نے تلاوت کی، نعت پڑھی، میں نے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے مجموعے کا نام جو اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں میلاد شریف۔ مل کر بولو کیا کہتے ہیں؟ میلاد شریف۔ اب یہ تو مسئلہ کنفرم ہو گیا نا، اب یہ بات آپ کو بھولنی نہیں ہے، یہ جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے نا اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ لائٹیں لگانا میلاد نہیں ہے۔ میلاد اور اس محفل، یہ جو محفل ہے اس محفل کا کوئی بھی مکتب فکر منکر نہیں ہے۔ مل کر بولے کوئی بھی منکر نہیں۔ کہتے عظمت قرآن کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس اور درس بخاری کانفرنس، میں نے کہا عظمت قرآن کانفرنس کرنے والے، تم نے عظمت قرآن کانفرنس کی اور اس کے تم قائل بھی ہو۔ میں نے کہا قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے کبھی مکہ میں نازل ہوا، جب حضور مکہ سے مدینے گئے پیچھے پیچھے حضور کے مدینے جاتا گیا۔ قرآن تو حضور کے پیچھے پیچھے گیا ہے۔ جب حضور مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں نازل، جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینے گئے قرآن وہاں نازل۔ حضور ہجرت، حضور جنگ کے میدان میں ہو، جبریل قرآن لے کر وہاں آئے، حضور طواف کرے قرآن وہاں آئے، حضور تبلیغ کرے قرآن وہاں آئے، حضور گھر میں سو رہے ہو، آرام کر رہے ہو، قرآن وہاں آئے۔ پتا چلا قرآن آگے آگے نہیں ہے، قرآن مصطفیٰ آگے آگے، جبریل قرآن لے کر مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ عظمت قرآن کی محفل کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن میلاد کی برکت سے قرآن ہمیں کس کی برکت سے ملا؟ نبی کی برکت سے۔ مل کر بولے کس کی برکت سے؟ میں نہ آپ سے چندہ مانگنے آیا ہوں بھائی، نہ میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں، میں دیوانہ بن کر حضور کا ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی دیوانہ بن کر حضور کا ذکر سماعت فرمائے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، صرف حضور کی میلاد کی محفل ہے، اور اس میں آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دیکھتے اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے اور حشر میں بھی عطا فرمائے۔ بس یہی مقصد ہے اس کے کرنے کا، اور کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے۔ ہمارے علی گور صاحب، ہمارے جتنے یہ بھائی جو اس کے انتظامیہ میں جنہوں نے کیا ہے، وہ انتہائی مبارک کے لائق ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں برکتوں کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ میلاد کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب ہم حضور کی بات کریں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کن عظمتوں کے مالک ہیں؟ اس کو بیان کرنا مسلمان پر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ مل کر بولے ہے کہ نہیں ہے؟ لازم ہے نا۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یار، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا، شفاعت کا، کہ میرے نبی ہماری شفاعت کریں گے، میرے نبی ہماری قبر کے اندر تشریف لائیں گے، میرے نبی ہمیں کل حشر کے میدان میں اپنے سائے، اپنے رحمت کے اندر ڈھانپ دیں گے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے ہم نبی سے کرتے ہیں، اور نبی کے لیے اگر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا مسلمان انتہائی سست ہو چکا ہے، کیونکہ اگر تم بیدار ہو جاؤ نبی کے نام پر، تم بیدار ہو جاؤ، ڈنمارک کے کتوں کی کوئی مجال نہیں کہ وہ میرے اور آپ کے نبی کے خاتے بنائے۔ ان کے اندر جرأت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اور ہم نے نبی کے لیے کوئی کام کیا جائے اس میں بھی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، جھنڈا کیوں لگایا؟ ہم نے کہا ہر تنظیم کا جھنڈا حرام نہیں ہے۔ مل کر بولے جھنڈا حرام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جھنڈے کا تصور موجود ہے۔ حضور جب بھی کسی بھی جنگ میں جاتے تھے اپنے ساتھ جھنڈا لے کر جاتے۔ مل کر بولو کیا لے کر جاتے؟ جھنڈا لے کر جاتے، اور جو جنگ کا جرنیل ہوتا اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا۔ جھنڈا اسلام کے اندر ہے۔ ہم نے کہا کوئی کسی بھی، یہ پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو منع کریں شہزاد بھائی، ادھر پیچھے جو ہیں
میں آپ کو توجہ میری طرف، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہر تنظیم کا جھنڈا ہے وہ گھر پہ لگاتا ہے، پاکستان کا بھی جھنڈا ہے وہ بھی گھروں پہ لگایا جاتا ہے، ہر جھنڈے پر فخر کیا جاتا ہے کہ میں اس تنظیم سے میرا تعلق، اور جھنڈا صرف سیاسی تنظیموں کا نہیں ہے، جھنڈا مذہبی تنظیموں کا بھی ہے، مل کر بولے مذہبی تنظیموں کا بھی جھنڈا ہے، جو مذہبی تنظیمیں خود کو کہتی ہیں جھنڈا ان کا بھی ہے، جو خود کو سیاسی تنظیمیں کہتی ہیں جھنڈا ان کا بھی ہے، پاکستان میں رہنے والے پاکستان کا بھی جھنڈا ہے، علامت ہے، نشانی ہے، کہا یہ ہرا جھنڈا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ کسی دنیاوی لیڈر کا نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی غرض ہے، یہ جھنڈا جو میں نے اپنے گھر پہ لگایا یہ صرف اور صرف آمینہ کے لال میرے نبی کا جھنڈا ہے۔ مل کر بولے کس کا جھنڈا ہے؟ تو اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ جب نہ بات نبی کی آ گئی تو بات ختم ہو گئی، اب اس میں جائز اور ناجائز کے تصور ختم۔ ہاں کوئی ایسا کام ہو، میلاد کے نام پر ڈھول بجانا، میلاد میں عورتوں کے میلاد کے جلوس میں عورتوں کا آنا، مل کر بولے یہ حرام ہے، مل کر بولے کیا ہے، اور مل کر بولے یہ کیا ہے، حرام ہے۔ جلوس میں عورتیں آتی ہیں یہ حرام ہے، مزارات پر عورتیں جاتی ہیں یہ حرام ہے، عورتوں کا جانا، کہتے ہیں یہ کون روکے گا، کون روکے گا؟ ہم نے کہا یہ اس کا مرد روکے گا یا مولوی روکے گا؟ اور مل کر بولے کون روکے گا؟ جلوس میں جو عورت آ رہی ہے یہ مولوی کا کام ہے روکنا یا اس کے خاوند کا کام ہے یا اس کے بھائی کا کام ہے یا اس کے باپ کا کام ہے کہ بھائی تو کیوں جا رہی ہے؟ ہم نے کہا عورتوں کا جلوس میں آنا، عورتوں کا مزار پہ جانا بریلویوں کے نزدیک مل کر بولے کیا ہے، مل کر بولے کیا ہے، حرام ہے۔ اب جاتی ہے تو اس کا سوال مجھ سے کیوں کہ مولانا وہ فلاں مزار پہ عورتیں ہیں، فلاں جلوس میں ڈھول بجائے گئے، میں نے کہا اس کا ذمہ دار میں تھوڑی ہوں، وہ جو عورتیں آئی ہیں اس کا باپ پوچھے کہ کیوں آئی، اس کا بھائی پوچھے، اس کا شوہر پوچھے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا، عورتوں کا جلوس میں آنا، جلوس میں ڈھول بجانا، عورتوں کا نعت پڑھنا، غیر محرم کے سامنے آنا، یہ ساری باتیں مل کر بولے کیا ہے، حرام ہے۔ اچھا کہتے جب میلاد مستحب ہے، علامہ صاحب میلاد مستحب ہے تو پھر یہ اتنے خرافات ہو رہے ہیں تو میلاد کو بند کر دو، میلاد کو منانا چھوڑ دو، یہ میں بڑے پتے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، میلاد کو منانا چھوڑ دو کیونکہ اتنے خرافات ہو رہی ہے تو میلاد کو بند کر دو، کلوز کر دو، ختم کر دو۔ ہم نے کہا ہمارا اتفاق نکاحوں میں بھی جانے کا ہوتا ہے، ہمارا اتفاق مل کر بولے کہاں جانے کا ہوتا ہے، نکاحوں کے اندر، اور ہر مسلک والا نکاح پڑھاتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے یہ بتائیں کیا نکاحوں کے اندر ڈھول نہیں بجایا جاتا، اور مل کر بولے نہیں بجایا جاتا، اور خسروں کو بلا کر ڈانس نہیں کرایا جاتا کہ نہیں، گھروں کے اندر ڈیگ نہیں بجایا جاتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کرنا چھوڑ دیں، مل کر بولے اس کا مطلب کیا ہوا، نکاح کرنا چھوڑ دے، نہیں نکاح نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ نکاح نبی کا طریقہ سنت ہے، جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کی نشاندہی کی جائے گی، ان غلط کاموں کو روکا جائے گا، نہ کہ نکاح سے انکار کیا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خرافات میلاد میں ہو رہی ہے وہ اس کو کنڈیم کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا، اس سے اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے ہونے سے میلاد کرنے سے نہیں روکا جائے گا، مل کر بولے میلاد کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ بس یہ تھی آج کی ایک خلاصی آپ کے سامنے میں نے میلاد کا بیان کیا۔ اب آتے ہیں اپنے نبی کی شان کی طرف، بولو سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، میں ایک تقریر کے اندر گیا، ایک محفل کے اندر گیا، بڑے پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرا اور آپ کا نبی کیا ہے
کیونکہ میرا اور آپ کا نبی مل کر بولے شفیع ہے. مل کر بولے کیا ہے؟ سب مل کر بولے کیا ہے؟ شفیع. شفیع کا مطلب ہوتا ہے شفاعت کرنے والا، بخشنے والا، شفاعت کرنے والا، جو اپنے امت کی شفاعت کرے گا. قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات موجود ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَلَسَوْفَ، یہ سورہ ضحیٰ کے اندر. توجہ تھوڑی میری طرف رکھیں گے، دو محبت کی باتیں آپ کو بتاؤں گا. مجھے اس کے بعد کھوکرا پار بھی جانا ہے، لیکن علامہ صاحب اور علی گور صاحب کی ایک محبت ہے جو میں یہاں تک مجھے کھینچ لائی ہے. میں چاہتا ہوں کچھ پتے کی باتیں ہم کر کے چلے جائیں. فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا پیارے مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. یوتی کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. مل کر بولے کیا کرنا؟ دینا. دینا. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. فرمایا پیارے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مولوی کا کام نہیں ہے وہ گنے کہ کتنا دیا، 10 فٹ دیا، 50 فٹ دیا. نہیں، اللہ دینے پر اللہ کتنا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فترضا کا مطلب کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ ہم تمہیں اتنا دیں گے. کہاں دیں گے؟ صرف کہاں دیں گے؟ آخرت میں، قبر میں؟ فرمایا نہیں مصطفیٰ تو زندہ ہے، ہم تجھے تب بھی دیں گے. اور جو دنیا میں دیں گے نا، دنیا میں جو تجھے دنیا میں ملے گا اس کا اثر قبر میں بھی ہوگا. اس کا حشر، اس کا اثر جو ہے وہ میدان حشر میں بھی ہوگا. اور کیا دیں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. فرمایا پیارے مصطفیٰ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. مل کر بولے تو کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. حضرت انس بن مالک، یہ جب آیت نازل ہوئی نا سورہ ضحیٰ کی، حضرت انس بن مالک اور کئی روایات اس پر موجود ہیں اور مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو آپ اپنے رب سے راضی کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے؟ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک کے اس سوال پر عرض کیا. فرماتے حضور نے فرمایا میرے صحابی تو نے سوال کیا، میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ حضور اپنے رب سے راضی نہیں ہے، نہیں، راضی تھے، راضی ہے، لیکن فرمایا اس کا اظہار کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ فرمایا کہ میں اپنے رب کا کہ راضی کا اظہار اس وقت کروں گا. فرمایا کہ جب کل حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، فرمایا ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی. کیوں کہ کوئی نیکی نہ مانگے، کوئی اجر مجھ سے نہ مانگے، نفسا نفسی کا دور ہوگا. فرمایا ہر بندہ گھبرا رہا ہوگا. فرمایا کہ جب فیصلہ ہوگا کہ جاؤ جنت کی طرف، جس کے جنت کے فیصلے ہو گئے، جو جہنم میں جانے والے ہیں فرمایا وہ جہنم میں جاؤ. حضور فرماتے میری بہت ساری امت کے افراد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو. مل کر بولو کہاں ڈال دو؟ جہنم میں ڈال دو. یہ حضور فرما رہے، فرمائے کہ جب اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حشر کے میدان میں سجدہ کروں گا اللہ کو. جب سجدہ کروں گا تو جب رب دیکھے گا کہ آج تو سجدے کا ماحول ہی نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر طویل حدیث پاک ہے، میں نے بالکل اختصار کے ساتھ آیت کی مناسبت سے آپ کے ساتھ سے گوش گزار کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب سجدہ کرے گا نا میرے اور آپ کے نبی حشر کے اندر، جب حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، ارفع، یا رسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیے.
آپ نے جو سجدہ کیا ہے نا، سر کو جھکایا ہے، یا رسول اللہ اس سر کو اٹھا لیجئے، یا محمد ارفع راسکا، راسکا سر کو کہتے ہیں، ارفع راسکا، اپنے سر کو اٹھائے۔ اور اللہ فرماتا ہے آج کوئی نہیں بولے گا، حشر کے میدان میں کوئی نہیں بولے گا، سارے چپ خاموش، کوئی نہیں بولے گا، سارے بڑے بڑے انبیاء خاموش، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت داؤد، سارے کے سارے نبی خاموش۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا آج کوئی نہیں بولے گا، اور اللہ فرماتا ہے یا محمد ارفع راسکا، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ آج کوئی بول نہیں سکتا، لیکن اے محمد تو بول، تیرا رب سنے گا، تو مانگ، میرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، جو تو بولے گا تیری بات سنی جائے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ، حضور فرمائیں گے، فرمایا کہ یا رب العالمین آج کے دن تیرا جو فیصلہ ہوا، جنتی جنت میں گئے، دوزخی دوزخ میں گئے، لیکن دوزخ میں جانے والے میرے بہت سے امتی ہیں کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جو میری محافل میلاد سجایا کرتے تھے، میرے غلام تھے، عمل میں کمزور تھے، عمل میں سست تھے، عمل میں کمزوریاں تھی، لیکن دم میرا بھرتے تھے۔ مل کر بولے دم کس کا بھرتے تھے؟ میرا۔ فرمایا یا اللہ وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ فرمائے گا جا محمد، دیکھ جہنم میں جو تیرا غلام، تیرا امتی گیا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل فرمایا۔ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا اے انس میں اپنے رب سے اس وقت راضی ہو جاؤں گا جب میں اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دوں گا۔ میں اپنے استاد صاحب کی ایک بات سنا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ ہم استادوں کی صحبت میں رہے بیٹھے، فرماتے ہیں یہ آپ نے بھی شاید پہلی بار سنی ہو یہ بات، وہ درس کے دوران انہوں نے یہ بات کی کہ میں محفل میں گیا تو جو کمپائرنگ کرنے والا ہوتا ہے اس نے کمپائرنگ کرتے کرتے ایک جملہ بولا کہ نبی میرا اور آپ کا وکیل ہوگا۔ مل کر بولے کیا ہوگا؟ وکیل ہوگا، وکیل۔ اور میں نے یہ کہا کہ ہمارا نبی وکیل شفیع ہے۔ شفیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کرنے والا، وکیل۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا، کیونکہ کمپائر کی عادت ہوتی ہے وہ جب بلاتا ہے شعر و شاعری محفل کو جگا کے رکھتا ہے، تو اس نے کلام کرتے کرتے کہا کہ ہمارا اور آپ کا نبی کل قیامت میں وکیل بنے گا رب کے سامنے۔ جب اس نے یہ بات کی، اس کے بعد استاد صاحب کی تقریر تھی اور استاد صاحب نے اس کی اصلاح کی، فرمایا کہ بیٹا کل قیامت کے دن میرا اور تمہارا نبی وکیل نہیں ہوگا۔ مل کر بولے کیا نہیں ہوگا؟ وکیل نہیں ہوگا، وہ شفیع ہوگا، شفیع۔ تو کہا مفتی صاحب پھر اس میں فرق کیا ہے؟ وکیل میں اور شفیع میں فرق کیا ہے؟ کہا وکیل کے اندر اور شفیع کے اندر فرق یہ ہے کہ وکیل جب اپنے موکل کا کیس لڑتا ہے نا جج کے سامنے، کیس لڑتا ہے تو وہ کیس لڑتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے جج صاحب میرے موکل نے یہ گناہ نہیں کیا۔ مل کر بولے میرے موکل نے یہ گناہ، اس نے چوری، اس نے ڈکیتی، اس نے کسی کو قتل، وہ اس پر دلیل دیتا ہے جج کو۔ تو جب اس نے نہیں کیا تو لہٰذا اس کو بری کیا جائے۔ مل کر بولے لہٰذا اس کو کیا کیا جائے؟ بری کیا جائے۔ اب دیکھ لے وکیل یہ ہوتا ہے، وکیل کیا ہوتا ہے؟ جج کے سامنے اپنے موکل کا کیس لڑتا ہے اور کیس لڑتے ہوئے کہتا ہے میرے موکل نے یہ گناہ نہیں کیا لہٰذا اس کو بری کیا جائے۔ لیکن شفیع کیا ہوتا ہے؟ فرمایا شفیع یہ ہوتا ہے وہ کل رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا یا اللہ میری امت نے گناہ کیے ہیں، یہ گناہگار ہے، یا اللہ میرا آنا دیکھ کر ان کی مغفرت کر دی جائے۔
میرا یہ امتی گناہ کر آیا ہے، یہ نہیں کہ یہ بالکل بے گناہ ہے، یہ صاف ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہیں، فرمائیے گناہگار ہے، یہ گناہ کر کے آیا ہے، مولا یہ گناہگار ہے لیکن یہ میرا امتی ہے، فرمائے یا اللہ میرا آنا دیکھ کر میرے اس امتی کی مغفرت عطا فرما دے۔ یہ ہے وکیل۔ ابھی سمجھ میں آیا وکیل میں اور شفیع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو میرا نبی مل کر بولے اپنی امت کے لیے کیا ہے؟ شفیع ہے۔ میرا نبی اپنی امت کا وکیل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان۔ ایک روایت اور میں پڑھ دیتا ہوں کہ جو میں نے اپنی مسجد میں ربیع الاول شریف میں 30D کے اندر سوسائٹی میں مسجد ہے، علامہ صاحب آتے رہتے ہیں، کرم کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ ان سے میری محبت دنیاوی کسی ایک مقصد سے نہیں ہے، اور یہاں جتنے میرے بزرگ میرے بھائی دوست بیٹھے آپ، ہم سب حضور کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہاں کھینچ کر لانا اور جو یہاں بیٹھے ہیں تو یہ صرف اور صرف حضور کے نام کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں۔ مل کر بولے کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ حضور کے نام کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ موجود تھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کہتے ہیں نا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی، میں پچھلی آیت کو بالکل چھوڑ کر سراجا منیرا، کیونکہ پچھلی آیت کے اندر بھی حضور کی بڑی شانیں بیان ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا پیارے مصطفیٰ ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ شاہد کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شاہد کوئی بتا سکتا ہے اس مجمع سے؟ گواہ۔ مل کر بولے کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ شاہد کا مطلب گواہ۔ ہم کہتے ہیں کہ شاہد بمعنی حاضر، اس کا معنی کرتے ہیں حاضر، کہتے نہیں جی اس کا معنی تو گواہ ہے، تم حاضر کا کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی گواہی وہی دیتا ہے کہ جو حاضر ہوتا ہے۔ اور بھائی گواہی کون دیتا ہے؟ جو کورٹوں کے اندر گواہی ہوتی ہے وہ کیا گواہی ہوتی ہے؟ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، مل کر بولے میرے سامنے۔ تو شاہد کا معنی حاضر کے ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ ہم نے تجھے حاضر بھی بنایا ہے اور تجھے ناظر بھی بنایا ہے۔ صحیح ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، خوشخبری سنانے والا۔ بولے سبحان اللہ۔ ہم نے تجھے خوشخبریاں سنانے والا بنایا ہے، تو اپنی امت کو خوشخبریاں دے۔ کس چیز کی خوشخبریاں؟ وہ تفاسیر کے اندر بڑی بڑی احادیث موجود ہے، فرمائے کہ خوشخبریاں دو اس چیز کی، فرمائے نمازوں کی خوشخبریاں، روزوں کی خوشخبریاں، حج کی خوشخبریاں، قرآن کی خوشخبریاں، فرمائے ماں باپ کی عزت کرنے کی خوشخبریاں، فرمائے بڑوں کا ادب کرنے کی خوشخبریاں، فرمائے کہ صفائی پسند ہونے کی خوشخبریاں، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنے کی خوشخبریاں سنا دو۔ مل کر بولو کیا کر دو؟ کیا حضور، یہ میں ہلکی ایک بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا دو مسلمان، مل کر بولے دو مسلمان، خوشخبری حضور نے جو سنائی، دو مسلمان، حضور نے فرمایا بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، کسی بھی قوم کے ہو مسلمان، دو مسلمان بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دو مسلمان، حضور نے فرمایا جب آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت عطا فرما دینے کی۔ دیکھیں یہ خوشخبری، فرمایا خوشخبری یہ سناؤ۔ حضور نے کئی خوشخبریاں، حضور نے فرمایا جس نے راستے سے کوئی ضرر دینے والی چیز کانٹے کو، کسی شیشے کو ہٹا کر سائڈ میں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے آگے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی،
حضور نے فرمایا کہ جب یہ ماں باپ ہے نا، ماں باپ یہ اولاد کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. حضور نے فرمایا یہ جس کے باپ والدین بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، حضور نے فرمایا وہ اپنی اولاد کے لیے جنت کا بھی سبب بنتے ہیں اور جہنم کا بھی سبب بنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا کہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں اور ایک ہی ہے، فرمایا وہ جہنم بھی بن رہے ہیں، وہ جنت بھی بن رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں اور اپنے بچوں کے محتاج ہو جائیں، اس وقت اپنے ماں باپ کی احترام، عزت، خدمت جس نے کر لی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے، اور جس نے نہ کی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بیچتا ہے. تو والدین کی ہر بندے کو مل کر بولے کیا کرنی چاہیے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کا جتنا احترام ہو سکے وہ کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہداً و مبشراً و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت کے درمیان، اپنے مخلوق کے درمیان سراجا منیرا، چمکنے والا نبی بنا کر بھیج دیا. مل کر بولو کیا بھیجا، اور مل کر بولو کیا بھیجا. یہ بات آپ بار بار بولو گے تو میری اگلی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. مل کر بولے میرا نبی کو اللہ نے کیا بھیجا، چمکنا. اب کوئی کہے گا کہ مولانا صاحب یہ تم نے کیا بات کی، صبح تو سورج بھی نکلتا ہے وہ بھی چمکتا ہے. مل کر بولو سورج بھی نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، چمکتا ہے، وہ بھی چمکتا ہے. قرآن کریم میں سورج کے متعلق اللہ نے فرمایا سراجا وہاجا. مل کر بولے سراجا وہاجا. فرمایا کہ سورج جو ہے وہ بھی چمکتا ہے، وہ وہاج ہے، لیکن وہ وہاج ہے اور میرا اور آپ کا نبی سراجا منیرا ہے. اب سراجا منیرا اور سراجا وہاجا کے اندر فرق کیا ہے؟ چمک تو سورج بھی رہا ہے، چمک نبی بھی رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی سے بولے، فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو کیسے؟ فرمایا کیسے؟ سورج بھی چمک رہا ہے، نبی بھی چمک رہا ہے، کیسے؟ ان دونوں میں فرق کیا؟ امام راضی نے فرمایا کہ سورج چمکتا ہے، سورج کے اندر چمک ہے، لیکن فرمایا میرا نبی صرف چمک کر دنیا میں نہیں آیا، فرمایا وہ چمک بن کے بھی آیا جو اس کی صحبت میں آ کر بیٹھ گیا. اللہ نے اس نبی کو سکھاتا نہیں، میرا نبی چمکتا بھی ہے جو آ کر بیٹھ گئے اسے چمکا بھی دیتا ہے.